ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ بچہ دھدیال یا ننھیال سے مشابہت کیوں اختیار کرتا ہے؟ ابن سوریہ کے مسلسل سوالات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو جوابات عطا فرمانے، ان سب کو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، فرمائیے کون ہے جو جبرائیل کا دشمن ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک وہ یعنی جبرائیل تو نازل کرتا ہے آپ کے دل پر اللہ کے اذن سے، قلب کا آپ کے دل پر، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ تو تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا۔ وَہُدًى، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے یہ بشارت اور خوشخبری ہے۔ قرآن حکیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ کون جبرائیل دشمن ہے، وہ تو اللہ کے اذن سے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل کرتا ہے، وحی نازل کرتا ہے۔ دراصل اس آیت کا پس منظر یہ ہے جس کو رازی نے تفسیر مفاتیح الغیب میں اور ابن کثیر نے، ابن جریر نے اور انہی کے حوالے سے مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تفسیر تبصرہ میں لکھا کہ ابن سوریہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس آ کر چند سوال کرتا ہے۔ پہلا سوال یہ کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نیند کس طرح کی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا بتائیے کہ بچہ مرد سے یا عورت سے ہوتا ہے؟ تو رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہڈیاں، پٹھے اور شریان مرد کی طرف سے، اور گوشت، ناخن، خون یہ اور بال عورت کی طرف سے بچے کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ اب آپ ارشاد فرمائیے کہ کیا وجہ بچہ ددیال کی مشابہت میں ہو تو ننھیال سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا، اور اگر ننھیال سے مشابہت ہو تو ددیال سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا؟ تو اس سوال کا جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرف کا پانی غالب ہو مشابہت اسی سے ہو جاتی ہے، یعنی اگر ددیال والوں یعنی مرد کا پانی غالب ہو تو بچے کی مشابہت اسی طرف ہوتی ہے، اگر ننھیال کا پانی غالب ہو یعنی عورت کی جانب سے تو پھر مشابہت اسی کی طرف ہوتی ہے۔ تو ابن سوریہ کہنے لگا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کون سا طعام جو ہے وہ اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کیا تھا، اور تورات میں اس کا ذکر ہے کہ جو آخری نبی امی ہوں گے وہ اس بات کی خبر دیں گے۔ تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اونٹ کا گوشت اور دودھ ہے۔ ابن سوریہ کہنے لگا کہ آپ نے تمام سوالوں کے جوابات درست ارشاد فرمائے ہیں، ٹھیک دیے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ پر وہی کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل وہی لاتے ہیں۔ تو ابن سوریہ کہنے لگا کہ وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، اگر میکائیل آپ پر وحی لاتا تو ہم ضرور مان لیتے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، فرمائیے کون دشمن ہے جبرائیل کا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے اذن سے نازل کرتا ہے۔ پھر قرآن کی 3 خوبیاں بیان کی گئیں کہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ دوسری خوبی بیان کی کہ قرآن تو سراپائے ہدایت ہے، اور تیسری عظمت اور خوبی یہ بیان کی کہ قرآن تو مومنوں کو بشارت اور خوشخبری سناتا ہے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।